بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف چہرہ بازو دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کی حقیقی فائدوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات جان لیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک یہ وظیفہ کر لیں تو آپ سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو تو کرتا ہی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانیاں اور تمام دکھ تکالیف جلد از جلد دور ہو جائیں، اس کے تمام دعائیں قبول ہو جائیں اور اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائے اور اس کے بگڑے تمام کام سنور جائیں اور اس کے تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، اور ان تمام دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا ہو کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کا اگلا ٹھکانہ جنت ہو جائے، پڑھنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے، پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب اور پوری رات بغیر عبادت کا ثواب ملتا رہے، اس کے نظر زندگی بھی بھر کمزور نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی یہ تمام برکات فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا ہے تو یہ تمام فضائل اور برکات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان ہر روز استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دن بھر نہ جانے میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ پورے دن میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا، پھر ہم ساری زندگی ان گناہوں کو معمولی گناہ ہی سمجھتے رہے۔ محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر لمحے کے لیے کھلا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام گناہوں کی توبہ استغفار کے ذریعے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اس سے ہر روز جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے تاکہ قبر میں اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کفایت دے کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ موجود وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوڑتی، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جان نکالنے کے وقت کو مشکل کو آسان فرماتا ہے، جب تک وضو میں رہے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ اب باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اگر غسل ہی اچھے طریقے سے نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے، اور جب پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہی موت آ گئی، کیونکہ موت کے کچھ پتہ نہیں ہے، قرآن پاک کے سورۃ المائدہ میں ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی گھٹنوں کے ساتھ دھو لو،
اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوبصورت پاک صاف ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو یا تم عورتوں سے قربت یعنی مجامعت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے پنج کلیان کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتے ہیں اسے بڑھانی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی تو اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کے اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ بروایت امام احمد اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اور رسول ہیں، اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بروایت امام مسلم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے اور رات کے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ بروایت امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اندر بھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کے ہی ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوئیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر شب القدر پڑھ لیا کرے تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ پیارے ناظرین، آپ وضو کے دنیاوی فائدے بھی جان لیجئے۔ وضو جسم سے تمام وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ وضو بلڈ رکھتا پریشر ہے۔ کو ہاتھ، کنٹرول میں رکھتا منہ، ہے۔ پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بارے میں آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں۔ ناک دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول، مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم میں جمع ہونے سے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب بھی کوئی انسان طاقت سے وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم سے تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ کولی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے بدن پر بہت سی بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جن کو وضو کی وجہ سے ہی دور کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے۔ یہاں وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ ایک اور یہ ہے کہ وضو کے دوران فضول دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اول و آخر درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے، اس کے بعد ایک 40 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین جانیے اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور شروع کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیے اور اگر اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے ضرور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور خوشحالی اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور تحریر کریں۔ میری اس معلومات ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔